جناب چیئرمین صاحب، آج یقینی طور پہ ایک نہایتی افسوسناک دن ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل حاصل کی موت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تمام سیاسی کارکن، وہ تمام لوگ جو اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو آئیڈیالوجیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں، ہم سب میں سے a small portion of us died with Hasil yesterday. جناب چیئرمین، کہاوت ہے کہ گریس کے اندر اوبیچری نہیں لکھی جاتی، بلکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس آدمی کے اندر پیشن تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاصل کے لیے بھی یہی بات ہے۔ اس کی ساری زندگی پیشن سے بھری ہوئی تھی، اس کی ساری جد و جہد طالب علمی کے دور سے لے کے آج تک، اور میں اور وہ اکٹھے یونیورسٹی میں کراچی میں، اس نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، اس نے ہمیشہ آئین کی حکمرانی کی سیاست کی، اس نے اس ملک میں جمہوری نظام کی سیاست کی، اور اس نے ہمیشہ اس ملک کے اندر صوبائی خود مختاری اور بلوچستان کے غریب اور پسے ہوئے عوام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ اور اگر میں یہ بھی کہوں جناب چیئرمین تو میں غلط نہیں ہوں گا کہ شاید اتنا صاف اور اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا آنےسٹ پولیٹیشین اب پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین، حاصل کی جو جد و جہد تھی، وہ چاہے ایم آر ڈی کی موومنٹ ہو یا چاہے ایم آر ڈی کی موومنٹ کے بعد جب ریاست نے سندھ کے اندر ٹنڈو باغوں کا واقعہ کیا تو حاصل کی آواز گونج رہی تھی، اور یہ نہایت افسوس کا مقام ہے جناب چیئرمین کہ آج جب وہ ہسپتال میں تھا اور حیات بلوچ کا واقعہ ہوا تو ماں سوائے سینٹ کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے اور ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس یا ساتھ والے ہاؤس کے اندر حیات بلوچ کی بات کرتے ہیں۔ حیات بلوچ کو جس طرح مارا گیا، یہ ریاست کا المیہ ہے جناب چیئرمین، اور اگر یقینی طور پہ حاصل اس ہاؤس کے اندر موجود ہوتا تو حیات کی موت
اس ہاؤس میں گونجتی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وہی نعرہ لگاتا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ لگایا جب حیات شیرپاؤ کو ریاست نے ختم کیا، اور ہم آج یہ بات کہتے ہیں جو ہم نے بات اس وقت کہی تھی کہ حیات کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جس طریقے سے حیات بلوچ نے اپنی جان دی، وہ یقینی طور پہ ایک مشعل راہ ہے، اور وہ یقینی طور پہ جناب چیئرمین ریاست کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور وہ کلمینیشن ہے حاصل کی سٹرگل کا کہ کیا ریاست اس طریقے سے چل پائے گی، کیا ریاست ایک فسطائی نظام کی طرف بڑھتے ہوئے پاکستان کے عوام اور آئین کے تقاضوں کو پورا کر سکے گی۔ جناب چیئرمین، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ حاصل تو مر گیا۔ حاصل جیسے چند سیاستدان جو باقی رہ گئے وہ بھی چل بسیں گے، لیکن ریاست کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ کیا ہماری آواز اس طرح مرنے سے خاموش ہو جائے گی، کیونکہ تاریخ ریاست کو معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کا جو قلمدان ہوگا وہ نہایت ہی بے رحم ہوتا ہے جناب چیئرمین۔ اس لیے آئیے ایک بار پھر ہم اس بات کا اعادہ کریں جو بات حاصل نے کہی، جو حاصل کے سوچ رکھنے والے سیاستدان کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز جو آئین کے تحت کام کر رہی ہیں وہ تمام انسٹیٹیوشنز اپنا دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض پورے کریں، اور ابھی بھی وقت ہے جناب چیئرمین، کیونکہ اب بات بہت لمبی نکل چکی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ایک انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ جس کا آغاز اس وفاق کے ہاؤس نے کیا تھا، جس میں جوڈیشری کے چیف جسٹس آئے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف آئے، آج پھر اس ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ حاصل کی موت اس بات کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اگر وفاق کو بچانا ہے تو وفاق حیات جیسے لوگوں کو ایگزامپل بنا کے نہیں بچے گا۔ وفاق کو اگر بچانا ہے تو ڈائیلاگ اور پارلیمان کو اس ڈائیلاگ کے اندر لیڈ لینی ہوگی۔ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں جناب چیئرمین۔ اعظم سواتی صاحب۔